السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر ماجد گلزار, اسسٹنٹ پروفیسر کنگ فہد یونیورسٹی. میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سیکھنا ہوتا ہے یا آپ موٹیویشن لیتے ہیں تو آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ بک پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بک شروع سے اینڈ تک پڑھنی پڑتی ہیں, کوئی ایک پرٹیکولر چیپٹر پڑھنا پڑتا ہے, یا اس کے علاوہ آپ کو بیان سننی ہے, لیکچر سننے ہیں, اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا. لیکن آج کل دیکھا گیا یوتھ میں جو یہ ٹائم ہے نا بک ریڈنگ کا یا لسننگ کا, وہ بڑا کم ہوتا جا رہا ہے. مینس وہ بہت بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. پہلے 1 گھنٹے بعد ہوتے تھے, اس کو کم کر کے 45 منٹ, 30 منٹس, 5 منٹ, اب بلکہ 30 سیکنڈز میں ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے, پتہ چل جائے بس نا. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ان کو چاہیے کہ بور نہ ہو, اور کم از کم ان کو ٹائم چاہیے کہ وہ کوئی چیز سیکھنا ہے تو ان کو ٹائم لگائیں. دیکھیں, اس کے لیے تو مارک زکربرگ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اس کو کہنا پڑے گا خدا کا واسطہ ریلیں ختم کر دیں, ورنہ ریلوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے. اب دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے, اب ریل دیکھتے ہیں پہلے میں کتا ناچ رہا ہے, دوسری ریل دیکھتے ہیں غزہ میں بمباری ہو رہی ہے, تیسری ریل دیکھتے ہیں امریکی صدر کی بات ہو رہی ہے, چوتھی ریل دیکھتے ہیں کھانا پک رہا ہے. اب اتنا جلدی سوئچ اوور ہونا, انسان کا دماغ اتنا کمپیٹیبل نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ انفارمیشن کو اور چینج ہوتی انفارمیشن کو اپنے اندر جگالی کر سکے. وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, اور جب بھی وہ کوئی بک پڑھتا ہے, بک بہت بڑی ہوتی ہے, پیپر دینے بیٹھتا ہے, پیپر 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق انسان کا ریٹینشن اور اٹینشن سپین بہت کم ہو گیا. انسان اب زیادہ دیر تک توجہ نہیں دے پا رہا انہی شارٹ ڈیوریشن کے علم کی وجہ سے. اور ایک اور بہت بڑا نقصان اس علم کا یہ ہو رہا ہے کہ علم پورا نہیں ملتا, بہت تھوڑا ملتا ہے, اور اپنے آپ کو علامہ فہامہ یا اس فیلڈ کا ماہر سمجھنے لگتا ہے. اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم بک ریڈنگ کی عادت بنائیں. بک ریڈنگ اس کا سب سے بہترین حل ہے, اور کتاب پڑھنے کی عادت ہمیشہ بچپن سے پیدا ہوتی ہے. بڑے ہو کر میری زندگی میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کتاب پڑھنا شروع کی. آج کل کے دور میں پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, پورا ایک 1.5 گھنٹے کا ایک کلپ ہوتا ہے, مووی ہوتی ہے, اس کو وہی دیکھتا ہے عام طور پہ جس کو ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب سعودی عرب سے آئے ہیں اور وہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر ہے اور ایک اچھے خاصے عہدے پر ہے. اب ڈاکٹر صاحب کی پبلیکیشنز پوری دنیا میں جا رہی ہیں, ان کی پبلیکیشنز بہت زیادہ ہے. اب یہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کوئی ہوگی وہ تو شاید پوری یہ سن لیں, اور کسی موضوع کے بارے میں ہوگی تو شاید یہ پوری نہ سن سکیں. ویسے یہ سن لیں گے, ان کی عادت ہے, لیکن اپنے انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے مائنڈ کو پریکٹس دینی پڑتی ہے. آپ کا دماغ آپ کا غلام ہے, آپ دماغ کے غلام نہ بنے. کوشش کریں اپنے دماغ کو اس نیج پر لے کر آئیں جہاں پر علم پورا حاصل ہو. اور یہاں پر ایک بات میں کہوں گا, پھر بات کو ختم کرتا ہوں. کام کو ادھورا نہ چھوڑیں, کبھی بھی ادھورا نہ چھوڑیں. یقین کریں ایسا سبق ہے یہ, میں جب اپنی ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں نا, تو پوری ریسرچ پڑھتے آخری پیرے میں آ کے پتہ نہیں دماغ کو کیا ہو جاتا ہے, دماغ کہتا ہے اس کو چھوڑ دے, سمجھ تو آ گیا سارا. ہوتا کہ نہیں ایسا؟ بالکل جب منزل قریب پہنچ جائے انسان لیزی پڑ جاتا ہے کہ یار چلو ہو جائے گا. نہیں, ختم کرنا ہے. ایک ایتھلیٹ کے بارے میں نے سنا کہ وہ چکر لگا رہا تھا, ورلڈ کلاس ایتھلیٹ تھا, چکر لگاتے اس کی ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اتنا دوڑا, کہتا کوچ میں گر گیا, میں مر گیا. کوچ کہتا آخری چکر ضرور لگانا ہے تو نے. کہتا میں مر گیا, میں گر گیا. کہا مر جا, چکر آخری ضرور لگانا تو نے, مر جا, چکر آخری ضرور لگانا ہے. چھوٹی بات نہیں ہے, منہ سے خون گر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, منہ سے خون گر رہا ہے. اور جب اسے چکر لگایا, کسی نے پوچھا کوچ صاحب دماغ ٹھیک ہے, بندہ مر رہا ہے. کہتا تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ آخری چکر وہ چکر ہے جس سے اس کو ورلڈ چیمپئن بنانا ہے. یہ لاسٹ چکر وہ ہے جس سے یہ ورلڈ چیمپئن بنے گا. اسی چکر میں ساری محنت لگ رہی ہوتی ہے. گھوڑے کی دوڑ ہو یا کس کی دوڑ ہو, گھوڑے جب دوڑ میں نا, میں نے پڑھی یہ چیز, یہ سائنس, گھوڑے کی دوڑ میں آخری جو فٹ ہوتے ہیں اس میں تیز دوڑنے والا گھوڑا تیار کیا جاتا ہے جو تھکے نہ.